یہ ہمارا پروگرام جس کا عنوان ہے آؤ مل کر اسلام سیکھیں۔ اسلامی معلومات جس کے اندر اسلامی عنوان سے ایسے ہی جیسے دینی معلومات ہیں، دینی مسائل ہیں، اس کو عام کرنے کے لیے، اس کی تشہیر کرنے کے لیے یہ پروگرام ہے، جس میں آپ جو اس کو سبسکرائب کریں اور اس چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کرنے کے بعد وہ گھنٹی کا بٹن لازمی دبائیں، تاکہ جو ہے ہر نیا جو ایپیسوڈ ہم ریکارڈ کریں وہ آپ کو اس کا بر وقت جو ہے وہ آپ مطلع ہو جائیں اور آپ زیادہ سے زیادہ دینی معلومات حاصل کر سکیں۔ تو اس کو زیادہ سے زیادہ خود بھی سیکھیں دینی معلومات، اور اپنے دوستوں کو بھی اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی ہمارے اس پروگرام کے اندر شامل ہو جائیں اور ہم دینی بات کو پھیلانے کے اندر ہم ذریعہ بن جائیں اور ہم اس کے لیے معاون بن جائیں۔ صلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے عنوان سے یہ 2-3 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں اور یہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ کا عنوان تھا فلسفہ قربانی قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اس سے پہلے عشرہ ذی الحجہ کے احکام، اس کے متعلق فضائل وغیرہ بیان کیے تھے۔ آج قربانی کے مسائل قرآن کی روشنی کے اندر، حدیث کی روشنی کے اندر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر بیان فرماتے ہیں ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آلذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ یہاں سے قربانی کے جانور بیان کیے کہ کتنے جانور ذبح کیے جا سکتے ہیں۔ حلال جانور تو متعدد ہیں، ہرن بھی حلال ہے، اسی طرح اور بھی جانور ہیں جن کو شکار کر کے ہم کھا سکتے ہیں، حلال ہے، لیکن ان کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ وہ قربانی کے جانور اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر سورۃ الانعام میں بیان کیے کہ ہر ایک کی 2 صنفیں بیان کی، مذکر اور مؤنث، یعنی نر اور مادہ۔ 4 جانور اللہ رب العزت نے بیان کیے، بکری، بکرا، بھیڑ، اور اسی طرح ابل جس کو اونٹ کہتے ہیں اردو کے اندر، اور بقر گائے۔ یہ 4 جانور بیان کیے، پھر ان کی 2 صنفیں، یہ 8 بن جاتے ہیں۔ تو ان 4 جانوروں کی قربانی جو ہے وہ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ ان کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ متعدد حلال جانور ہیں لیکن ان کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ اب ایک بھینس جس کو عربی زبان کے اندر جاموس کہتے ہیں، اب جاموس جو ہے اس کی قربانی وہ جائز ہے، کیونکہ اہل لغت بھی فرماتے ہیں کہ جاموس یہ ضرب من البقر، کہ یہ بقر کی قسم میں سے ہے، گائے کی قسم میں سے ہے۔ اسی طرح امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما ہی بقرۃ، کہ جاموس وہ بھی بقر ہی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاموس جو ہے وہ بقر ہی کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح اجماع امت بھی ہے اس بات پر کہ جو حکم بقر کا ہے وہی حکم جو ہے وہ جاموس کا ہے۔ اسی طرح اس کا دودھ بھی حلال ہے، اس کی قربانی بھی حلال ہے۔ اب شرکائے قربانی، وہ ایک جانور کے اندر کتنے شریک ہو سکتے ہیں؟ جو گائے ہے، بھینس ہے اور اونٹ ہے، اس کے اندر 7 آدمی جو ہے وہ شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ ہے 7، یعنی 7 تک 7 شرکاء شریک ہو سکتے ہیں، اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی، 4 بھی، 5 بھی، 2 بھی۔ یہ بھی اگر مل کر کسی گائے کو یا اونٹ کو یا بھینس کو ذبح کرنا چاہیں یہ جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ لیکن اس طرح کے 6 حصے تو بن گئے،
پھر ایک ساتواں حصہ رہتا تھا. دو آدمیوں نے کہا چلو ایسے کرتے ہیں آدھا حصہ میرا اور آدھا حصہ آپ کا. وہ ساتویں حصے میں 2 شریک ہو گئے. اس طرح جائز نہیں کہ پورا کامل حصہ ایک بندہ لے، یہ نہیں کہ 2 بندے آدھے آدھے حصے لیں. اس طرح وہ حصہ جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا. اب بقر کے اندر اور غنم کے اندر، یعنی بقر کے اندر تو 7 ہیں، غنم اور ضأن من الماعز اثنین و من البقر اثنین. تو اس کے اندر بھیڑ جس کو کہتے ہیں یا بکرا جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر ایک وقت میں ایک ہی بندہ قربانی کر سکتا ہے. یہ ایک بندے کی طرف سے ادا ہوگا. اب جو 7 شرکاء کی صحیح مسلم کی روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ احرام باندھ کر حج پر تھے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَمَرَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ان نشرکا، کہ ہم شریک ہو جائیں، فی البقری والابلی، کہ بقر اور ابل کے اندر ساتھ ہم جو ہے ساتھی جو ہے وہ اس کے اندر شریک ہو جائیں. اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ ہی اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ یعنی عام الحدیبیہ والے سال محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ کہا کہ تم 7 آدمی جو ہے وہ بقر کے اندر اور ابل کے اندر شریک ہو سکتے ہو. تو اس سے ایک صحابی محبوب علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ میرے اوپر قربانی واجب ہے لیکن بڑا جانور واجب ہے. آپ علیہ السلام نے کہا پھر کیا؟ کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مل نہیں رہا، اب میں کیا کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا 7 بکرے یا 7 بھیڑیں لے لو، وہ ایک بکرا یا ایک بھیڑ جو ہے وہ ایک حصہ ہوگا. جیسے گائے کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، جب تم 7 بکرے یا 7 بھیڑیں ذبح کرو گے، وہ گویا کہ جو ہے وہ ایک گائے کی طرف سے اور ایک اونٹ کی طرف سے جو ہے وہ کافی ہو جائے گا. اب ایک روایت پیش کرتے ہیں بعض لوگ، عبداللہ بن عباس اندر کے ایک سفر کے اندر محبوب علیہ السلام نے کہا کہ بکر کے اندر 7 شریک ہو جائیں، اونٹ کے اندر 10 شریک. لیکن آپ علیہ السلام کی دونوں روایتیں آ گئی، 7 والی بھی اور 10 والی بھی. اب اس کے بعد ہم صحابہ کا عمل دیکھیں گے، کیونکہ اصول ہے کہ جب 2 خبروں کے درمیان تنازع آ جائے تو پھر محبوب علیہ السلام کے وہ صحابی جو اولاً جنہوں نے آپ علیہ السلام سے علم سیکھا، انہوں نے آپ علیہ السلام کے اعمال بھی دیکھے، آخری عمل بھی دیکھا، تو پھر ہم صحابہ کے عمل کو دیکھیں. صحابہ میں جو عمل چلا وہ یہی، اونٹ کے اندر اور بقر کے اندر 7 شرکاء ہوتے تھے. اچھا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ پورے اہل خانہ کی طرف سے ایک بکرا ذبح کرتا تھا اور پورے اہل خانہ کو وہ کافی ہو جاتا. تو یہ ثواب کے اعتبار سے ہے، وگرنہ ابن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ الشاۃ، کہ بکری جو ہے یہ واحدۃ، وہ ایک ہی حصہ ہے. جیسے پچھلی روایت کے اندر محبوب اسلام نے اس صحابی کو 7 بھیڑیں یا جو ہے 7 بکرے ذبح کرنے کا حکم دیا کہ آپ یہ کر لیں، تو آپ ایک بیل کے یا ایک بکر کے جو ہے وہ قائم مقام ہو جائے گا. تو اس سے پتہ چلا کہ بکرے کے اندر اور بھیڑ کے اندر ایک ہی حصہ جو ہے وہ بنے گا، دوسرا حصہ نہیں بنے گا. ہاں، وہاں پر وہ جو پورے خاندان کو کفایت کرتا تھا وہ ثواب کے اعتبار سے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مینڈے ذبح کیے اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم ان ھذا منی، کہ یہ میری طرف سے ہے اور میری امت کے ان افراد کی طرف سے، غرباء کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکتے. اور یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اب سب کی طرف سے وہ قربانی نہیں کی، بلکہ ان سب کو ثواب میں شریک کر لیا. تو یہ تو ہوا شرکاء کے اعتبار سے کہ ایک جانور کے اندر کتنے شریک ہو سکتے ہیں. اب اگلا مسئلہ یہ کہ حلال جانور کے کتنی چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں. تو مجاہد رحمۃ اللہ علیہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان نقل کرتے ہیں، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ، کہ آپ علیہ السلام نے مکروہ کہا الدم، 7 چیزیں. اس میں پہلی چیز ہے دم، خون، بہتا ہوا خون. اس کو تو قرآن نے بھی حرام قرار دیا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم، خون. اور دوسری چیز جو ہے وہ یعنی مادہ کی شرمگاہ، اسی طرح نر کا جو ہے وہ شرمگاہ، اسی طرح مثانہ، اور اسی طرح پتا اور حدود جو پیدا ہو جاتے ہیں وہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مکروہ بھی مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام ہے.
بعض لوگ دوا کے طور پر جو ہے وہ جس کو خصیتین کپورے کہتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. یہ قطعاً جب تک کہ حاذق حکیم نہ کہہ دے کوئی ایسی امر مجبوری ہے اس سے پہلے شوقیہ طور پر یہ اس طور پر کھانا یہ قطعاً جائز نہیں بلکہ مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب ہے. تو اور اسی طرح جب ایک جانور کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کا جب گلا کاٹتے ہیں بسا اوقات وہ جو خون نکلتا ہے وہ جو خون ہے وہ ناپاک ہے. اب بعض قصائی جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ اتنا مبالغہ کرتے ہیں کہ جتنی رگیں کاٹنی اس سے بھی زیادہ بلکہ گردنیں اڑا دیتے ہیں. تو اس سے جانور پر کوئی حرج نہیں آئے گا، نہ اس کی قربانی کرنے والے کی قربانی میں کوئی حرج. ہاں یہ جو اس نے عمل کیا قصائی نے یہ اس کا عمل مکروہ ہے کہ اس نے ایک ایسا عمل کیا جو مکروہ عمل ہے. تو یہ اس کے عمل کے اندر کراہت آئی ہے، نہ جانور کے اندر کراہت، نہ اس جانور کو